اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ماہواری کا انتظار کرے۔ جب ماہواری آ جائے تو بیوی سے ملاپ کیے بغیر ایک طلاق دے، بیوی اسی کے گھر کے اندر ہی عدت کرے، نہ تو یہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالے اور نہ ہی بیوی وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے جائے۔ 3 ماہواریاں عدت ہے اگر عورت کو ماہواری آتی ہے، اور اگر ماہواری نہیں آتی 3 مہینے وہ عدت کریں گی۔ ماہواری آتی ہے تو 3 ماہواریاں عدت، ماہواری نہیں آتی تو پھر 3 مہینے عدت۔ اور اگر عورت حاملہ ہے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کریں۔ یہ عدت عورت کو لازمی طور پر کرنی ہے۔ یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے، ان 3 مہینوں کے اندر اگر مصالحت کی کوئی صورت نکلتی ہے ان کو چاہیے وہ مصالحت کا راستہ اختیار کرے، اور اگر ان 3 ماہواریوں کے عرصے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو اب اس کے بعد عدت ختم، اور عدت کے ختم ہوتے ہی ان کا نکاح بھی ختم، ان کا رشتہ ازدواج اب ختم ہو چکا، وہ اس کے لیے اجنبی اور یہ اس کے لیے اجنبی۔ لیکن اس کے بعد بھی شریعت نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ چند ماہ کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد دونوں نے دھکے کھا کر دیکھ لیا، وہ اپنی جگہ پر پریشان، یہ اپنی جگہ پر پریشان، نہ اس کو مناسب رشتہ مل رہا ہے اور نہ ہی اس کا مناسب جگہ پر رشتہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ایک ہو جائیں، تو شریعت نے اس کی گنجائش بھی رکھی ہے جسے تجدید نکاح کہا جاتا ہے۔ دوبارہ نکاح کر کے پھر دوبارہ وہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ان کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ دونوں ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہیں۔ عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح سے ان کو مت روکو۔ یہ آیت ایک واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ ایک صحابی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد شوہر نے بیوی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بیوی بھی اس کے لیے راضی ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی کا سرپرست اس کا بھائی تھا، والد فوت ہو گیا تھا، اس عورت نے اپنے بھائی سے بات کی کہ میرا شوہر جس نے مجھے طلاق دی تھی وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کر رہا ہے، وہ دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، رضامند ہوں۔ لیکن اب بھائی کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس شخص نے ہماری تذلیل کی ہے، تمہیں طلاق دی اور اب دوبارہ پھر تمہیں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، تو لہذا نکاح کر کے وہ دوبارہ ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق کی صورت میں، پہلی طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد درمیان میں رجوع نہیں ہوا اور وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق کی ایک اور صورت جسے طلاق حسن کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ماہواری ختم ہونے کے فوراً بعد طلاق دے اور پھر 1 مہینے تک، اگلی ماہواری تک پھر انتظار کرے۔
جب اگلی ماہواری آتی ہے تو دوسری ماہواری کے بعد پھر اس کو دوسری طلاق دے، پھر 1 مہینہ اور مزید انتظار کرے۔ جب تیسری ماہواری آئے تو تیسری ماہواری کے بعد پھر تیسری طلاق دے۔ اب اس طرح سے اس کا 3 طلاق کا کوٹا پورا ہو گیا۔ تو تیسری طلاق کے بعد اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ اس صورت میں اب نہ تو ان کے لیے رجوع کی گنجائش، کیونکہ مہینے کے وقفے سے مرد نے طلاق دی ہے، تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ طلاق کا دوسرا طریقہ ہے جسے حسن طلاق کہا جاتا ہے۔